डिबेट में खुश आमदीद। आज हम एक अहम सवाल पर गौर कर रहे हैं जो हमारे फराहम करदा मवाद से उभरता है। क्या पाकिस्तानी मुआशरे में जो महसूस की जाती हैं सकाफती पाबंदियां वो फ़र्द, ख़ास तौर पर ख़वातीन और बाहमी रिश्तों के लिए एक घुटन का माहौल पैदा करती हैं? जी, या क्या इन पाबंदियों को जिनका जिक्र आप देखें मवाद में मिलता है, ये मवाद आप अतलस अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से समाअत फरमा रहे हैं, जिसका मकसद आम और सादा अंदाज में साइंसी, अदबी, तारीखी मवाद को ऑडियोज की सूरत में क़ारीन तक पहुंचाना है। अगर आप पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वीडियो को लाइक करके अपनी पसंद का इजहार कर सकते हैं। मजीद अपनी कीमती राय देने के लिए वीडियो के कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। उन्हें माशरती ढांचे को बरकरार रखने या यूं समझ लें कि मखसूस अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए। मुमकिन है इनके कुछ गैर इरादी नताइज हों। यही हमारी आज की गुफ्तगू का मरकजी नुक्ता है। मेरा मौक़िफ़ ये है कि मवाद बिल्कुल वाज़ेह तौर पर एक ऐसी सकाफ़ती घुटन की निशानदेही करता है जो इनफरादी आज़ादी, जज्बाती तकमील और फ़िक्री नशोनुमा को बहुत बुरी तरह मुतासिर करती है। और मैं ये जाविया पेश करूंगा कि अगरचे मुश्किलात तो हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन घुटन की इस्तिलाह शायद सूरत हाल की पेचीदगी को पूरी तरह बयान नहीं करती। हमें इन समाजी ज़ाब्तों के मुमकिना मकसद और उनके खिलाफ जो मुज़ाहमत है उसे भी समझने की ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं। मवाद में सकाफ़ती घुटन का जो तस्वुर है वो मरकज़ी हैसियत रखता है। ये एक ऐसी फ़िज़ा की तरफ इशारा है जहाँ लगता है कि मुआशरे के एक मखसूस, शायद अशराफिया तबक़े का आलमी नज़रिया वो हावी है, और रियासती इदारे जैसे PTV का जिक्र है वो भी इसी नज़रिए को फ़रोग़ देते नज़र आते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? मैं तस्लीम करता हूँ कि मवाद एक गालिब नज़रिए और उसके फ़रोग़ का जिक्र करता है। लेकिन क्या हर मुआशरे में एक गालिब सकाफ़ती रुझान नहीं होता? सवाल ये है कि क्या ये लाज़मन घुटन ही है? देखिए, मवाद में रिवायती तर्ज़ अमल के उसूल और हैसियत यानी समाजी मुकाम उसका भी जिक्र है। तो क्या ये मुआशरती नज़्म-ओ-ज़ब्त कायम रखने की कोशिशें नहीं हो सकती? नज़्म-ओ-ज़ब्त की बात, हाँ, वो अपनी जगह है, लेकिन इसकी कीमत क्या है? मवाद बताता है कि ये माहौल जिंदगी की जो हकीकी खुशियां हैं, लोक रिवायात की रंगीनी या कार्निवल जैसी बेसाख्ता तकरीबात, उनको दबाता है, उनकी जगह रस्मी बेजान चीज़ें ले लेती हैं। जैसे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस का हवाला दिया गया, यानी ऐसी अलामतें जो जज्बे के बजाय सिर्फ नज़्म-ओ-ज़ब्त पर जोर देती हैं। तो क्या ये ज़िंदगी के जश्न पर एक तरह की कदगन नहीं? ये एक दिलचस्प नुक्ता है। ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस का जिक्र वाकई एक रस्मी और शायद गैर जज्बाती अंदाज की तरफ इशारा करता है। लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं कि ये किसी ख़ास जमालियाती या नज़रियाती तरजीह की अक्कासी हो, बजाय इसके कि इसे सीधा सीधा घुटन करार दे दिया जाए? दूसरी तरफ आप देखें, मवाद में न्यू ईयर जैसी तकरीबात का बतौर राहत का जरिया या आउटलेट इस्तेमाल होने का भी जिक्र है। तो ये जाहिर करता है कि मुकम्मल जमूद नहीं है, लोग मुतबादिल रास्ते तलाश करते हैं। ये दबाव और रद्द अमल की एक पेचीदा कशमकश हो सकती है। लेकिन ये मुतबादिल रास्ते अक्सर खफिया या ज़ेर ज़मीन होते हैं, जैसा कि मवाद खुद इशारा करता है। ये तो खुद घुटन की अलामत है, ख़ासतौर पर जब हम फ़र्द की खुद मुख्तारी के मामले को देखते हैं। मवाद वाज़े करता है कि फ़र्द बिलखुसूस औरत, उसकी मर्ज़ी और फ़ैसला साजी की सलाहियत किस तरह महदूद है। महदूद समाजी दायरा, उनसे मुती यानी फर्माबंदार किरदार की तवक्को, क्या ये फ़र्द की शख्सियत को कुचलने के मुतरादिफ नहीं? फ़र्द पर असरात यकीनन अहम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन रवायती उसूलों और इखलाकी साख़ों के तहफ़्फ़ुज़ को भी माशरे अहम समझते हैं। देखें, मवाद में गपशप और जुर्म के एहसास का जिक्र है। ये तकलीफ़ दे ज़रूर है, लेकिन शायद ये उन उसूलों को नाफिज करने के समाजी तरीके हैं। हैसियत का तस्वुर जो दर्जा बंदी लाता है वो फ़र्द को माशरे में एक मकाम भी तो देता है। क्या ये सिर्फ मनफी है? अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जिसका आपने जिक्र किया वो शायद सिर्फ पाबंदियों का नतीजा ना हो, बल्कि उन उसूलों के टूटने से वाबस्ता जो तब्दीली का खौफ है उसका भी इजहार हो। आप समाजी निज़ाम के ज़ाविये से देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन फ़र्द की जो नफ्सियाती कीमत है वो बहुत ज़्यादा लगती है, ख़ास तौर पर जब हम जिनसियत और रिश्तों की बात करते हैं।
مواد میں اس حوالے سے بہت شدید مسائل کی نشاندہی ہے۔ جنسیت سے جڑے معاملات ممنوع یعنی ٹیبو سمجھے جاتے ہیں، خفیہ تعلقات پنپتے ہیں، خواتین میں جذباتی یا جسمانی تکمیل بشمول اورگازم کی کمی کا ذکر ہے، جنس کو اکثر صرف افزائش نسل کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ رویہ صحت مند، محبت اور سچی رفاقت پر مبنی جوڑوں کے تعلقات کیسے بننے دے گا؟ آپ کا نکتہ بہت وزنی ہے، بالکل، اور مواد میں جنسی مسائل اور فرسٹریشن کا ذکر واضح ہے، لیکن یہاں بھی کیا تصویر اتنی سادہ ہے؟ مواد میں آپ دیکھیں توحید پرستی یعنی ایک خدا کے تصور اور ایک الہی حکم کا بھی حوالہ ملتا ہے۔ ممکن ہے یہ پابندیاں ایک وسیع تر اخلاقی یا مذہبی نظام کا حصہ ہوں جسے آپ شاید اینٹی سیکس رویہ کہہ رہی ہیں۔ ملکیت پسندی اور نیوکلیئر فیملی کے استحکام پر زور بھی شاید اسی نظام کا حصہ ہو۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ لذت مقابلہ طاقت کی کشمکش ہو، جہاں جنسیت پر کنٹرول وہ طاقت کے اظہار کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس نظام میں عورت کو اکثر ایک شے یا صرف اس کی تولیدی صلاحیت کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے، نہ کہ ایک مکمل شخص کے طور پر۔ مواد میں عورت کو ایک غیر جنسی مخلوق سمجھنے یا پیش کرنے کے رجحان کا ذکر ہے۔ یہ نہ صرف غیر حقیقی ہے بلکہ یہ فیٹشزم جیسے نفسیاتی مسائل کو بھی جنم دے سکتا ہے، جہاں نارمل جنسی اظہار دب کر غیر صحت مند شکلیں اختیار کر لیتا ہے۔ کیا یہ اس نظام کی صحت مندی پر ایک بڑا سوالیہ نشان نہیں؟ یہ یقیناً ایک سنگین سوال ہے۔ عورت کو شے سمجھنا یا اس کی شخصیت کے جنسی پہلو کو نظر انداز کرنا اس کے واضح طور پر منفی نتائج ہیں۔ میرا مقصد ان نتائج کو کم کرنا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ کیا یہ رویے کسی وسیع تر اگرچہ ناقص ہی صحیح سماجی یا ثقافتی منطق کا حصہ ہیں۔ آپ دیکھیں مواد میں اجازت پسندی کو عورت کی غلامی سے جوڑنے کا بھی ذکر ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جنسی آزادی کا تصور بھی معاشرے میں متنازع ہے اور اسے مختلف زاویوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ہمیں ثقافتی اظہار کے وسیع تر سوال کی طرف لاتا ہے۔ اگر جنسیت دبی ہوئی ہے تو کیا دیگر ثقافتی اظہار بھی محدود نہیں؟ آپ نے پی ٹی وی اور جیومیٹریکل ڈیزائنز کا ذکر کیا۔ مواد کارنیول اور بے ساختگی کی کمی کی بات کرتا ہے۔ کائنات اور خالق کی علیحدگی کا تصور جس کا ذکر ہے، شاید ایک ایسی مکمل ترکیب یعنی سنتھسس جہاں زندگی کے تمام پہلو جڑے ہوں، اس کے بننے میں رکاوٹ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا جشن منانے کے بجائے تپسیا یعنی ایسیٹیسزم پر زیادہ زور ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ ایک خاص قسم کا ثقافتی اظہار شاید محدود ہے، جی، لیکن کیا جیومیٹریکل ڈیزائنز یا ریاستی میڈیا کا فروغ وہ قومی شناخت کی تعمیر یا ثقافتی تسلسل کی کوشش نہیں ہو سکتا؟ چاہے وہ ہمیں یکسانیت پر مبنی لگے، اور جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، نیو ایئر جیسے متبادل راستوں یعنی آؤٹ لیٹس کا موجود ہونا یہ بھی تو دکھاتا ہے کہ ثقافتی توانائی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ دوسری شکلیں اختیار کر رہی ہے۔ شاید یہ گھٹن سے زیادہ ایک مخصوص سمت میں ثقافتی توانائی کو موڑنے کی کوشش ہے۔ لیکن یہ سمت کون طے کر رہا ہے؟ یہ ہمیں طاقت کے ڈھانچے اور درجہ بندی کے نقطے پر لاتا ہے۔ مواد واضح طور پر مردانہ طاقت کے ڈھانچے، عورت کی بے دخلی یعنی ڈسپوزیشن اور ایک یکساں درجہ بندی یعنی ہوموجینیس ہائرارکی کو دکھاتا ہے جہاں مقابلہ بازی کا رجحان ہے۔ یہ جمود پیدا کرتا ہے جیسا کہ 1947 کے بعد ایک حقیقی نشاط ثانیہ کی کمی سے ظاہر ہوتا ہے۔ عورت کی عقل کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اسے اس کی واحد تقدیر یعنی افزائش نسل تک محدود کیا جاتا ہے، اسے ایک شے بنا دیا جاتا ہے۔ کیا یہ طاقت کا عدم توازن تبدیلی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ نہیں؟ درجہ بندی اور طاقت کے عدم توازن کا وجود وہ تو ناقابل تردید ہے، لیکن کیا ہر معاشرہ کسی نہ کسی قسم کی درجہ بندی سے پاک ہے؟ مواد میں آزاد مرضی بمقابلہ الہی حکم کا جو تذکرہ ہے وہ شاید اسی اندرونی کشمکش کو ظاہر کرتا ہے جو معاشرے میں طاقت اور فرد کی آزادی کے حوالے سے موجود ہے۔ عمل یعنی پروسیس بمقابلہ مقررہ یعنی فکسڈ کا تصور یہ بھی تجویز کرتا ہے کہ شاید چیزیں اتنی جامد نہیں ہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ آزاد کرنا یا پھٹ پڑنا جیسے الفاظ کا استعمال اگرچہ دبے ہوئے ہیں، وہ تبدیلی کی خواہش یا امکان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن مواد یہ بھی بتاتا ہے کہ عورت کو آزاد یا انڈیپینڈنٹ دیکھنے پر معاشرہ ناگواری محسوس کرتا ہے۔
یہ تو براہ راست تبدیلی کی مزاحمت ہے۔ WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ذکر بھی شاید اسی لیے ہے کہ عالمی معیار اور مقامی حقائق میں ایک واضح فرق اور تناؤ موجود ہے، تو یہ طاقت کا ڈھانچہ اس تبدیلی کو روک رہا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ تبدیلی کی مزاحمت واضح ہے۔ ناگواری کا احساس اسی مزاحمت کا ثبوت ہے، لیکن کیا یہ مزاحمت بذات خود اس بات کی دلیل نہیں کہ تبدیلی کا دباؤ بھی موجود ہے؟ WHO کا ذکر عالمی معیار اور مقامی حقیقت کے ٹکراؤ کو دکھاتا ہے، جو خود تبدیلی کا ایک محرک بن سکتا ہے۔ تو یہ تصویر جامد نہیں بلکہ ایک مسلسل کشمکش کی ہے۔ یہ کہنا کہ صرف گھٹن ہے اور تبدیلی کی کوئی رمق نہیں، یہ شاید یہ مواد کی پوری عکاسی نہیں ہے۔ تو اگر ہم اپنی گفتگو کو سمیٹیں، میرا موقف اب بھی یہی ہے کہ یہ مواد مجموعی طور پر ایک ایسے معاشرتی ماحول کی تصویر کشی کرتا ہے جہاں ثقافتی پابندیاں فرد کی نفسیات، اس کی خوشی، صحت مند رشتوں کے قیام اور خاص طور پر عورت کی آزادی اور تکمیل پر بہت شدید منفی اثرات مرتب کرتی ہیں۔ یہ ایک ایسی گھٹن ہے جو زندگی کی توانائی کو کم کرتی ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اگرچہ مواد میں بیان کردہ مشکلات اور پابندیاں حقیقی ہیں اور ان کے منفی نتائج بھی ہیں، انہیں صرف گھٹن کے لیبل تک محدود کرنا وہ تصویر کو سادہ بنانا ہوگا۔ ان کے پیچھے معاشرتی استحکام، روایات کے تحفظ یا مخصوص اقدار کو برقرار رکھنے کی کوششیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ان کوششوں کے اپنے مسائل ہیں، یقیناً ہیں، لیکن انہیں سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یہ دباؤ، پابندی اور مزاحمت کا ایک پیچیدہ جال ہے۔ ہم کم از کم اس بات پر متفق ہو سکتے ہیں کہ یہ مواد فرد کی خواہشات اور معاشرتی ضابطوں کے درمیان ایک گہری اور اکثر تکلیف دہ کشمکش کو بے نقاب کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ سوال کہ ان پابندیوں کی حتمی نوعیت کیا ہے، کیا یہ سراسر نقصان دہ ہیں یا ان میں معاشرتی بقا کا کوئی عنصر بھی پوشیدہ ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور جاری رہنا چاہیے۔ اس مواد کا مختلف زاویوں سے جائزہ لینا، جیسا کہ ہم نے آج کرنے کی کوشش کی، ہمیں اس میں موجود پیچیدگیوں اور مسائل کی گہرائی کو بہتر طور پر سمجھنے میں یقیناً مدد دیتا ہے۔ یقیناً، اور یہ گفتگو ایک نقطہ آغاز ہے۔ اس مواد میں اور بھی بہت سی پرتیں ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے۔ حتمی نتیجہ آخذ کرنا اور اپنی رائے قائم کرنا بالآخر ہمارے سامعین پر منحصر ہے۔